بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ کل نماز کی ایک شرط کے متعلق ذکر کیا تھا کہ قبلے کی طرف رخ ہونا۔ اسی شرط کے ضمن میں فقہا یہ مسئلہ بھی ذکر کرتے ہیں کہ حرم مکی میں مسجد حرام میں بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ امام صاحب وہ سال کے اکثر حصے میں نماز پڑھاتے ہیں مسجد میں رہ کر، یعنی مطاف کو چھوڑ کر جہاں سے مسجد شروع ہوتی ہے تو اس کے حصے میں نماز پڑھاتے ہیں۔ تو پہلے انتظامیہ اس بات کا اہتمام کرتی تھی کہ آگے کعبۃ اللہ تک جتنا حصہ ہوتا تھا اس کو کور کر لیتے تھے تاکہ کوئی وہاں امام کے آگے کھڑا نہ رہے، لیکن اب اتنا اہتمام وہ لوگ نہیں کرتے ہیں، تو بہت سارے لوگ ناواقفیت کی وجہ سے امام کے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں کعبۃ اللہ کی طرف۔ ان لوگوں کی نماز نہیں ہوتی ہے، کیونکہ اقتداء کے شرائط میں سے امام کی اقتداء صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے کہ مقتدی امام کے پیچھے ہو۔ امام سے آگے بڑھ گیا ایری کے ذریعے تو اس صورت کے اندر اس کی نماز نہیں ہوتی ہے۔ مدینہ المنورہ میں بھی یہی حال ہے، لیکن وہاں انہوں نے بورڈ لگائے ہیں، ممبر جو ستون ہیں، امام جہاں کھڑا ہوتا ہے اس کی سیدھ میں جو ستون ہیں مطاف کے اندر، صحن کے اندر، تو اس پر بورڈ لگے ہوئے ہیں کہ امام یہاں کھڑا ہے لہذا اس سے آگے نہ بڑھیں۔ لیکن بعض لوگوں کو وہ تحریر سمجھ میں نہیں آتی یا پھر دھیان نہیں جاتا، اس لیے کچھ لوگ وہاں پر بھی آگے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ وہاں کی مقبول حاضری سب کو نصیب فرمائے، تو اس مسئلے کا خیال رکھنا چاہیے۔ چھٹی شرط نماز کی وہ ہے وقت کا ہونا۔ اللہ تعالیٰ نے نمازوں کو اوقات کی تعیین کے ساتھ فرض کیا ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ ہر نماز کا ایک وقت متعین ہے جو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا ہے۔ تو لہذا نماز کا وقت شروع ہونے سے پہلے کوئی آدمی نماز پڑھ لے تو نماز صحیح نہیں ہوگی۔ جیسے صبح صادق ہونے سے پہلے ہی کوئی آدمی فجر کی نماز پڑھ لے تو اس کی نماز صحیح نہیں ہوگی، اور نماز کا وقت ختم ہونے کے بعد اگر کوئی آدمی پڑھے گا تو اس صورت میں قضا ہو جائے گی، گناہ ہوگا۔ اس لیے اوقات کی پابندی کے ساتھ نماز پڑھنا چاہیے۔ ایک ہی وقت میں دو نمازوں کو جمع کر دینا، چاہے سفر ہو یا کچھ بھی ہو، تو اس کی اجازت نہیں ہے۔ صرف حاجیوں کے لیے اجازت ہے 9 ذی الحجہ کو عرفات کے میدان میں ظہر اور عصر ان دونوں نمازوں کو وہ ظہر کے وقت میں جمع کر کے پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے بڑی شرط یہ ہے کہ وہ حکومت کے مقرر کیے ہوئے امام کی اقتداء میں نماز پڑھیں، جو کہ وہاں پر بڑی مسجد نمیرہ میں نماز پڑھاتا ہے۔ تو اگر کوئی حاجی وہاں مسجد نمیرہ میں پہنچ گیا اور حکومت کے مقرر کیے ہوئے امام کے پیچھے نماز پڑھے تو پھر وہ وہاں ظہر عصر دونوں کو جمع کر سکتا ہے اپنے اپنے خیموں میں۔ محتاط قول امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا، اور فتویٰ بھی اسی پر ہے، یہی ہے کہ ظہر کو ظہر کے وقت میں پڑھیں گے اور عصر کو عصر کے وقت میں پڑھا جائے گا۔ البتہ رات میں مغرب اور عشاء کی نماز کے لیے کوئی شرط نہیں ہے، بس حج کا احرام ہے تو اس صورت میں مغرب اور عشاء دونوں کو مزدلفہ میں پڑھا جائے گا، چاہے مغرب کا وقت نکل گیا ہو، عشاء کا وقت شروع ہو گیا ہو، کوئی حرج نہیں، اور ادا ہی کی نیت سے پڑھیں گے۔ مغرب کی نماز بھی ادا ہی کی نیت سے، قضا کی نیت نہ کریں۔ اسی طرح عشاء کی نماز بھی ادا کی نیت سے وہاں پڑھی جائے گی، چاہے تنہا پڑھے چاہے جماعت کے ساتھ پڑھے۔ تو صرف حاجیوں کے لیے اس ایک دن کے لیے اجازت ہے، باقی کسی کے لیے بھی نہیں۔ لہذا اگر کوئی آدمی سفر میں نکل رہا ہے اور وہ یہ سوچے کہ میں بار بار راستے میں ٹھہروں گا تو مجھے دیر ہو جائے گی، اس لیے میں ظہر ہی کے وقت میں ظہر عصر دونوں کو جمع کر لوں، اور اسی طرح رات میں جب دیر سے جہاں پہنچوں گا تو وہاں مغرب عشاء پڑھ لوں گا، تو اس صورت میں مغرب قضا ہو جائے گی، مغرب ادا نہیں کہی جائے گی۔ تو ایک وقت میں دو نمازوں کو جمع نہیں کر سکتے۔ ہاں ایسا کر سکتے ہیں کہ ظہر کو ظہر کے آخر وقت میں پڑھے، اور اس کے بعد جیسے ہی عصر کا وقت شروع ہو
تو عصر کی نماز پڑھ لے. اسی طرح مغرب عشاء کو اس طرح جمع کرے کہ مغرب کو مغرب کے اخیر وقت میں پڑھے اور اس کے بعد عشاء کا وقت شروع ہو تو عشاء پڑھ لے, جس کو صورتاً دو نمازوں کو جمع کرنا کہا جاتا ہے. تو اس کی اجازت ہے سفر کی حالت میں. تو نمازوں کو اوقات کے ساتھ متعین کیا گیا ہے. اب اس میں یہ جو اوقات ہیں نماز کے وہ بھی دو طرح کے ہیں, مستحب اوقات اور مکروہ اوقات. ویسے عام طور پر جو جماعتوں کا وقت مقرر کیا جاتا ہے وہ اس میں مستحب وقت کی رعایت کی جاتی ہے, اور مستحب وقت میں بھی اس بات کا لحاظ رکھا گیا ہے کہ تکثیر جماعت ہونی چاہیے, جماعت زیادہ سے زیادہ ہو, مصلی زیادہ سے زیادہ ہونے چاہیے. اسی لیے ہم رمضان میں دیکھتے ہیں کہ فجر کی نماز جلدی پڑھ لیتے ہیں ہم لوگ, حالانکہ مستحب وقت یہ ہے کہ طلوع آفتاب سے اتنی دیر پہلے پڑھے کہ ایک مرتبہ اگر سنت قرات کے ساتھ فجر کی نماز پڑھی گئی اور اس کے بعد کسی وجہ سے وہ نماز فاصل ہونے کی وجہ سے دوبارہ پڑھنی پڑے تو طلوع آفتاب سے پہلے پہلے ہی دوسری مرتبہ بھی پڑھی جا سکتی ہو, جو عام طور پر ہمارے یہاں آدھا گھنٹہ پہلے پڑھتے ہیں, کیونکہ نماز پڑھنے میں 10-12 منٹ لگتے ہیں. پھر پتہ چلا کہ نماز فاصل ہو گئی تو طلوع آفتاب سے پہلے پہلے واپس سنت قرات کے ساتھ دوسری مرتبہ بھی پڑھی جا سکتی ہے. یہ مستحب وقت ہے, لیکن ظاہر سی بات ہے کہ رمضان میں اگر اس وقت کو مقرر کیا جائے گا تو جماعت نہیں ہوگی, سارے لوگ آرام کرنے کے لیے گھر پر نماز پڑھ کر سو جائیں گے. اس لیے رمضان میں فجر کی نماز جلدی پڑھنا یہ جائز ہے, کوئی حرج نہیں ہے. اسی طرح مغرب کے اندر کہ مغرب میں غروب آفتاب کے بعد فوراً پڑھ لینی چاہیے, اذان کے بعد فوراً مغرب کی نماز پڑھنا یہ مستحب ہے پورے سال. لیکن رمضان میں لوگ افطاری کرتے ہیں, اس لیے 5-7 منٹ اگر تاخیر کی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ یہ جماعت کے تکثیر اور اس کے بڑھنے کا ذریعہ ہے. تو یہ مستحب وقت کی رعایت کی گئی ہے. عصر کی نماز کے اندر بھی ایسا ہی ہے کہ عصر میں ایک مستحب وقت ہے اور ایک مکروہ وقت ہے. سورج پیلا پڑ جائے اور اس کو ہم آسانی سے بغیر تکلیف کے دیکھ سکتے ہیں تو اس کے بعد مکروہ وقت شروع ہو جاتا ہے, اور اس سے پہلے پہلے مستحب وقت ہے. تو اس لیے سورج پیلا پڑنے سے پہلے پہلے جب سورج میں گرمی ہو, اس کی طرف ہم دیکھ نہیں سکتے, تو اس وقت عصر کی نماز پڑھ لینا مستحب ہے. اور مکروہ وقت شروع ہو گیا جو غروب آفتاب سے 20-25 منٹ پہلے ہوتا ہے, تو اس کے بعد اسی دن کی عصر کی نماز کسی عذر کی وجہ سے پڑھی جائے تو کوئی حرج نہیں. کوئی سفر میں سے آیا اور مکروہ وقت شروع ہو گیا تھا تو اس کے لیے اجازت ہے. لیکن کوئی عذر نہ ہو اور جان بوجھ کر تاخیر کرے تو اس صورت میں اس کی نماز جو ہے وہ مکروہ ہو جاتی ہے. کراہت کے ساتھ نماز تو ہو جائے گی, لیکن یہ صرف اسی دن کے عصر کی نماز, اس کے علاوہ دوسری کوئی نماز اس وقت کے اندر نہیں پڑھ سکتے. نہ قضا نماز پڑھ سکتے ہیں نہ نوافل پڑھ سکتے ہیں. اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے. سبحان اللہ.